سورۃ الانفال کا 7واں رکوع اور 10ویں پارے کا 3را رکوع ہے۔ اذ یقول المنافقون، یاد کرو جب منافقین کہتے والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہتے غر ہؤلاء دینہم، یہ مسلمان ہیں ان کے دین نے انہیں دھوکہ دیا، ان کے دین نے انہیں مغرور بنا دیا۔ یعنی جب منافقوں کو اور جن کے دلوں میں بیماری ہے انہیں پتہ چلا کہ 8 تلواریں لے کر 2 گھوڑے لے کر مسلمان 1000 کے لشکر سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ ان کے دین نے انہیں دھوکہ دیا ہے، کوئی اس طرح کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، غرور میں مبتلا ہے۔ حالانکہ وہ جانتے نہیں ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر 70 کافر مارے گئے، اور جب ان کی لاشوں کو دیکھا گیا تو ان پر کوڑوں کے نشان تھے، ان پر آگ سے گویا کہ داغا گیا تھا، اس طرح کے نشان تھے۔ تو فرشتوں نے انہیں سزائیں دیں۔ وَلَوْ تَرَى، اور کبھی تو دیکھے اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی کافروں کی روحیں نکالی جاتی ہیں تو بڑی سختی کے ساتھ، اور کفار کو فرشتے مار مار کے روح نکالتے ہیں۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر تو مار کے نشان بھی دیکھے گئے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں چکھو آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بدلہ ہے ان گناہوں کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ جس طرح پہلے لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا، ایسے ہی دیگر کافروں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ کَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسے فرعونیوں کا دستور، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگوں کا دستور کہ گناہ کیے انہوں نے، ڈھیل دی گئی اور آخر کار پھر ان پر عذاب آیا۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبهم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ یہاں پر کافروں کا ذکر ہے لیکن الفاظ کیا ہیں؟ فأخذهم اللہ بذنوبهم، اللہ نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ یہ پریشانی کا باعث ضرور بنتے ہیں، گناہ سے نحوستیں بہت آتی ہیں۔ 2 شخص تھے، وہ آپس میں الجھ رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح، میں نے اس کو اتنی سی بات کہی، اتنی سی بات پر یہ آگ بگولا ہو گیا، میرا قصور کیا ہے؟ اور وہ جو دوسرا شخص تھا وہ غصے میں تھا، کہا مجھے ایسا بولا کیسے؟ تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بات تو بڑی معمولی ہے، غصے میں آنے والی کوئی بات تو نہیں ہے، لیکن لگتا ہے آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا۔ تو وہ کہنے لگا ہاں میری فجر کی نماز تو نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس سے اس کے جسم کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، بات بات میں انسان جو لڑنے اور مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ سب گناہوں کی نحوستیں۔ اور جب انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دل سکون پر ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، اور وہ بے چینی نہیں ہوتی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ طاقت والا ہے، شدید عذاب دینے والا ہے۔
ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالی کسی قوم کی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا، انعمها علی قوم، جو اس نے نعمت نازل فرمائی کسی قوم پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے تو نعمت واپس نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے نعمت واپس نہیں لیتا جب تک انسان گناہ کر کر کے خود ہی نعمت سے محروم ہونے کا سبب پیدا نہ کرے، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود نہ بدل جائیں۔ ہم نے بھی دیکھا ہوگا کہ انسان پر نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ گناہ کرتا رہتا ہے، آخرکار وہ نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فرعون، جیسے فرعونیوں کا طریقہ، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے کافروں کا دستور، انہوں نے گناہ کیے تو انہیں تباہ کر دیا گیا۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ہم نے سمندر میں ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، تمام کے تمام ظالم تھے، گناہ کرنے والے تھے۔ تمام لوگوں میں، سارے جہاں میں بدترین چلنے والا کون ہے؟ جانور بھی چلتا ہے، انسان بھی چلتا ہے، تو بدترین چلنے والا کون ہے؟ ان شر الدواب، اصل میں الدواب جو ہے چلنے والے کو کہتے ہیں، لیکن پھر جانوروں کے لیے استعمال ہوا۔ بے شک تمام جانوروں میں بدترین جانور عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، کافر ہیں۔ قرآن نے کافروں کو بدترین جانور قرار دیا۔ فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ ثم ينقضون عہدهم فی کل مرہ، پھر ہر بار وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں۔ وہم لا یتقون، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ بدترین جانور ہیں کہ جو رسول اللہ سے بار بار معاہدے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کبھی آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، ہم آپ کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، پھر توڑ دیتے ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو اگر تم انہیں کہیں لڑائی میں پاؤ تو یہ مت سوچنا کہ ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے، یہ تو بار بار اپنا معاہدہ توڑ چکے ہیں۔ فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو تم انہیں قتل کر دو، اور ایسا قتل کرو کہ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، کہ جو ان کے پیچھے ہیں انہیں تم بھگا دو۔ کیا مانا کہ یہ جو بار بار معاہدہ توڑتے ہیں، اگر جنگ کے اندر آ جائیں تو انہیں ایسا مارو کہ دوسرے لوگ جو کافر ہیں وہ کبھی شرارت نہ کر سکیں، اتنا تمہارا روب و دبدبہ ان پر طاری ہو۔ لعلہم یذکرون، شاید وہ عبرت حاصل کریں، تم یہ امید رکھو کہ شاید انہیں عبرت حاصل ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ملک کے اندر کوئی دشمن ملک کا جاسوس گھستا ہے اور وہ ہمارے ملک میں جیسے را کے ایجنٹ ہیں، سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں، موساد ہے، بلوچستان میں سرحد میں کتنا اسلحہ پکڑا گیا، جو امریکی اسلحہ ہے، انڈیا کا اسلحہ ہے، یہودی اسلحہ ہے، اور یہ ثبوت موجود ہے کہ بلوچستان میں سرحد میں نام نہاد جو طالبان ہیں انہیں اسلحہ انڈیا دے رہا ہے، امریکہ دے رہا ہے، اسرائیل دے رہا ہے۔ ہماری ایجنسیوں کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، اور وہ کبھی کبھی دبے الفاظوں میں یہ بات کہتے بھی ہیں، اور خفیہ جو رپورٹس انٹرنیٹ پر دی گئی اس میں بھی اس بات کا اقرار کیا گیا۔ اب اگر ایسے لوگوں کو ہماری ایجنسیاں گرفتار کر کے
سرعام پھانسی دیں کہ جو یہودیوں کے، کافروں کے، عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایسی عبرت ناک انہیں سزا دینی چاہیے تاکہ کوئی ہمارے ملک میں بم دھماکہ نہ کر سکے۔ تو یہ انصاف ہے، کیونکہ اگر ہم انہیں سزا نہیں دیں گے تو پوری ملک کی عوام خوف اور ہراس میں مبتلا ہے، کسی کی جان کا تحفظ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ان کافروں کے متعلق فرمایا کہ جنگ میں ملیں تو انہیں بڑی سخت سزا دو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کرو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر تم نے کسی سے عہد کیا ہے لیکن وہ اس عہد کی پابندی نہیں کر رہا تو تم بھی عہد کو توڑ دو اور تم پھر پرواہ نہ کرو، کیونکہ عہد کی پابندی جب وہ نہیں کرے گا تو ہم پر بھی لازم نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی دغا کرنے والوں کو، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔